امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا 4 آدمیوں کے پاس نہ رہنا، راستہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ چلنا۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ اتنے خطرناک ہیں۔ پوچھا کہ وہ کون سے 4 آدمی ہیں؟ فرمایا کہ ایک بخیل آدمی، اس سے کبھی دوستی مت کرنا، اس لیے کہ وہ تجھے ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تجھے اس کی ضرورت ہوگی۔ دوسرا، جھوٹا آدمی کہ وہ دور کو قریب ظاہر کرے گا اور قریب کو دور۔ اور تیسرا، فاسق آدمی، کیونکہ وہ تجھے ایک لقمے کے بدلے یا ایک لقمہ سے بھی کم میں بیچ دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، بابا ایک لقمے میں بیچنا تو سمجھ آتا ہے، ایک لقمے سے کم بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہیں ایک لقمہ کی امید پر بیچ دے گا۔ اور چوتھا، قطع رحمی کرنے والا آدمی، کیونکہ میں نے قرآن پاک میں کئی جگہ اس پر لعنت دیکھی ہے۔ یہ باپ کی صحبت کے انمول موتی تھے جو بیٹے کو مل رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گاؤں کے کنویں پہ عجیب ماجرا ہوا کہ جو ڈول بھی کنویں میں ڈالا جاتا واپس نہ آتا، جبکہ رسی واپس آ جاتی۔ سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اندر ضرور کوئی جن جنات ہے جو یہ حرکت کرتا ہے۔ آخر اعلان کیا گیا کہ جو بندہ اس راز کا پتہ لگائے گا اس کو انعام و اکرام دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ اس کو انعام کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ گاؤں والوں کو مصیبت کے ازالے کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہے، مگر ایک شرط پر۔ شرط یہ ہے کہ میں کنویں میں اسی صورت اتروں گا جب رسی پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہوگا۔ اس کے بھائی کو بلایا گیا اور رسہ پکڑنے والوں نے رسہ پکڑا اور ایک ڈول میں بٹھا کر اس بندے کو کنویں میں اتار دیا گیا۔ اس بندے نے دیکھا کہ کنویں میں ایک مچھندر قسم کا بندر بیٹھا ہوا ہے جو ڈول سے فوراً رسی کھول دیتا ہے۔ اس بندے نے اپنی جیب کو چیک کیا تو اسے گڑ مل گیا۔ اس نے وہ گڑ اس بندر کو دیا، یوں بندر اس سے مانوس ہو گیا۔ بندے نے بندر کو کندھے پر بٹھایا اور نیچے سے زور زور سے رسہ ہلایا۔ گاؤں والوں نے رسہ کھینچنا شروع کیا اور جو ہی ڈول اندھیرے سے روشنی میں آیا، وہ لوگ بندر کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے کہ یہ کوئی عفریت ہے جس نے اس بندے کو کھا لیا ہے اور اب اوپر بھی چڑھایا ہے۔ وہ سب رسہ چھوڑ کر سرپٹ بھاگے، مگر اس بندے کا بھائی رسے کو مضبوطی سے تھامے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ وہ کنارے تک پہنچ جائے، اور بالآخر وہ کنارے تک پہنچ گیا۔ کنویں سے نکل کر اس نے بندر کو نیچے اتارا اور لوگوں کو اس بندر کی کارستانی بتائی۔ پھر کہا کہ میں نے اسی لیے اپنے بھائی کی شرط رکھی تھی کہ اگر میرے ساتھ کنویں میں کوئی انہونی ہو گئی تو تم سب بھاگ نکلو گے، جبکہ بھائی کو خون کی محبت روکے گی۔ یاد رکھیں، کوئی لاکھ اچھائی کرے مگر خونی رشتے آخرکار خون کے رشتے ہی ہوتے ہیں، ان کی قدر کیا کریں۔ ہم نے مغربی اقدار کو اپنا کر اپنے خونی رشتوں سے دور ہونا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے خونی رشتوں سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔